بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں گلزار امن خاص کھیلی۔ میرا آج موضوع ہے اللہ پر توکل۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اہل ایمان اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ یقیناً ایمان کی تقاضا یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کام کرے اللہ پر بھروسہ ہی کرنا چاہیے۔ اللہ پر جو توکل ہے، میں آپ کے سامنے اس دو حدیثیں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا، صحیح بخاری میں، کہ دو شخص تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ آپ مجھے قرضہ دے دیں، 1000 درہم مجھے ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا گواہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا گواہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ضامن لاؤ۔ انہوں نے کہا ضامن بھی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا گواہ بھی اللہ، ضامن بھی اللہ، تو یہ آپ لے لیں پھر 1000 درہم۔ اور وہ 1000 درہم لے کے سمندر پار چلا گیا، اور ٹائم فکس ہوا جو اس پہ جب وہ واپسی کا ٹائم آیا تو جو قرضہ لے گیا وہ سمندر پہ آیا واپس کرنے کے خیال سے کہ جا کر سمندر پار اس کو واپس کروں۔ دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوا کہ میں نے گواہ بھی اللہ کو بنایا، ضامن بھی اللہ کو بنایا۔ اور پھر انہوں نے ایک باکس بنایا، خیال آیا اس کو کہ اب ایسا کرتا ہوں، باکس بنایا، اس میں 1000 درہم اور ایک خط ڈالا اور وہ پانی میں بہا دیا، اور کہا اے اللہ، میں نے گواہ بھی آپ کو بنایا، ضامن بھی آپ کو، یہ امانت بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، میں اس تک پہنچا دے۔ پھر وہ جس نے قرضہ دیا وہ بھی شام تک انتظار کرتا رہا، بندہ نہیں آیا۔ وہ بھی سمندر کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کشتی لیٹ ہو گئی ہے، کیا ہے کیا۔ وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تو پریشان۔ بہرحال جب وہ دیکھا کہ ایک باکس آ رہا ہے پانی میں، تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، یہ گھر میں ایندھن کے کام آ جائے گی۔ وہ اس خیال سے اس لکڑی کو دریا سے نکال کے لے گئے گھر، اور جب اس کو توڑا تو اس میں سے 1000 درہم اور وہ خط ملا۔ بڑا خوش ہوا یہ۔ پھر دوسرے دن وہ بندہ پھر آیا واپس، وہ 1000 درہم لے کے، کہ رہے پہنچا یا نہیں پہنچا، تسلی کرنے کے لیے وہ واپس خود آیا جب کشتی اس کو ملی، اور اس کو آ کر بتایا کہ بھائی آپ کو پیسے، میری امانت ملی نہیں ملی یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں، امانت تو آپ کی مجھے مل گئی تھی، کہ رہے صحیح۔ اور اس کو کہا اچھا یہ 1000 درہم آپ واپس لے جائیں، آپ واپس جائیں بھلے۔ تو وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو توکل اللہ پر، انہوں نے دونوں بندوں کا اتنا کوئی گہرا تعلق بھی نہیں تھا، نہ کوئی توکل پہ انہوں نے اللہ پر بھروسے کے بنیاد پہ قرضہ دیا، اور دونوں نے اس قسم کی، اس گواہ کی اور ضامن کی لاج رکھی۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نظر کی بیٹی ربیہ رضی اللہ عنہا نے کسی بچی کا دانت توڑ دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ تو انہوں نے دانت توڑ دیا، تو معاملہ آیا کہ بھائی تاوان دے۔ ان کے رشتہ داروں نے جو ہے نا اس سے تاوان مانگا۔ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس پہ تو قصاص ہوگا، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔
تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کا آپ دانت نہیں توڑیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انس یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، دانت تو توڑیں گے. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑا جائے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد جس لڑکی کا دانت ٹوٹا تھا اس کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ، انہوں نے آتے ہی کام نے اس لڑکی کو معاف کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کچھ بندے اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جو اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر یہی ہے کہ اور حدیث میں کہ توکل جو ہے نا اللہ پر اتنا بھروسہ تھا اس کا، اس نے قسم کھا لی، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قسم کو پورا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ قسم، اگر اللہ کی قسم کھا لے تب بھی وہ پورا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ. ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو ہمارے علم میں ہوتا ہے حدیث وہ ہم پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ ہو جو اس پیغام کو آگے پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عمل قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.